سعودی مملکت نے حالیہ برسوں میں اسرائیل کے ساتھ خفیہ رابطے رکھے ہیں، جس کی سرپرستی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کرتے ہیں۔ حالانکہ ان کے والد شاہ سلمان ایک آزاد فلسطینی ریاست کے حامی ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کی ایران سے دشمنی ہے، اور شہزادہ سلمان سعودی عرب کی اکنامک گروتھ کے لیے دوسرے ملکوں سے پیسہ سعودی میں انویسٹ کرنے لگا رہے ہیں، جس میں اسرائیل سعودی کا نمبر 1 انویسٹر ہے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے کے بعد ترکی، ایجپٹ اور ہندوستان سے بھی مدد پہنچائی جا چکی ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلم کنٹریز کا ہیڈ کہلائے جانے والا سعودی عرب خود اپنی عرب نسل کے اس طرح بے رحم طریقے سے کاٹے جانے پر کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ آل سعود عرب نسل سے ہیں اور فلسطینی بھی عرب نسل ہیں، لیکن اس طرح فلسطینی بچوں کی تڑپتی اور سسکتی ہوئی آنکھوں کا ان پر کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ سعودی کا اسرائیل سے وفا اور اپنی عرب نسل کے فلسطینی بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں اور معصوم بچوں سے بے وفائی کی کیا وجہ ہے۔ اور اس میں آپ کے سامنے ایک یہودی جاسوسی تنظیم کی حیران کر دینے والی رپورٹ پیش کرنے والا ہوں، جسے سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پورا عالم عرب کس طرح اسرائیل کا غلام بنا ہوا ہے۔ یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہیں کہ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان پروجیکٹ سعودی ویژن 2030 کے نام سے ایک شہر بنانے جا رہا ہے، جس کا نام نیوم سٹی ہے۔ اس میگا سٹی کے بنانے میں $500 بلین کا خرچ آ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس بہت بڑے اور اہم پروجیکٹ کے لیے سعودی عرب کو مینوفیکچرنگ، بایو ٹیکنالوجی اور سائبر سیکیورٹی کے میدانوں میں اسرائیلی ماہرین کی ضرورت پڑے گی۔ لوگوں کی تفریح اور عیاشی کے لیے بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کو ہر طرح کی آزادی رہے گی اور ہر قسم کی عیاشی انہیں ملے گی۔ اب جب اتنی ایڈوانس سٹی یہ بنا رہے ہیں تو اس میں ٹیکنالوجی کا بہت خرچہ آئے گا، اور اتنی ٹیکنالوجی نہ ہی سعودی عرب کے پاس ہے اور نہ ہی دنیا کی کسی دوسری مسلم کنٹری کے پاس ہے، اور سعودی کو ویسٹ کنٹریز اپنے ٹیکنالوجی دیں گے نہیں، تو اب سعودی مڈل ایسٹ کے کنٹریز سے مدد لے گا۔ اس وقت مڈل ایسٹ میں سب سے طاقتور اسرائیل ہے۔ ڈاکٹر شیموئل بار، جو کہ ایک اسرائیلی انٹیلیجنس کمپنی کے CEO ہیں، جس کا نام ہے انٹیوویو، یہ ایک اسپائی یعنی جاسوسی کمپنی ہے جس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کے ڈاٹا کو مانیٹر کرتی ہے۔ اگر انہیں کہیں دہشت گردی کے ریلیٹڈ کوئی ڈاٹا ملتا ہے تو وہ سیدھے اس ڈاٹا کو اسرائیلی گورنمنٹ کے حوالے کرتی ہے، پھر اسرائیلی گورنمنٹ اس کے خلاف ایکشن لیتی ہے۔ اس کمپنی کے CEO ڈاکٹر شیموئل بار کا کہنا ہے کہ ہم نے سعودی ویژن 2030 کے لیے پبلک کی سوچ جاننے کے لیے پورے سعودی اور خصوصاً ریاض کے شہریوں کے ڈیٹا کو اسکین کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہریوں کے ڈیٹا کو اسکین کرنے کے بعد ڈاکٹر شمول نے جو رپورٹ میڈیا کے سامنے رکھی وہ بہت حیران کر دینے والی ہے۔ ڈاکٹر بار نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی نے فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کی وجہ سے ابھی تک اسرائیل کو کنٹری کے طور پر نہیں مانا ہے، لیکن سعودی اور اسرائیل کی دوستی پولیٹیکل نظریے کے علاوہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگی۔ اس علاقے میں پولیٹیکل چینجز اور سیکیورٹی چیلنجز، اور ایران جو کہ اسرائیل، امریکہ اور سعودی کا کامن دشمن ہے، اس کے خطرے کی وجہ سے اسرائیل سعودی کا سہارا بنے گا۔ آگے ڈاکٹر شمول نے جو بات کہی ہے وہ ایک حد تک ڈرا دینے والی بھی ہے۔ آگے ڈاکٹر شمول کا کہنا ہے کہ ہمارے رپورٹ کے مطابق سارے لوگوں کے ڈاٹا کو انالائز کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگا ہے کہ زیادہ تر عرب آئیڈیالوجی زوال کی طرف جا رہی ہے، جہاں لوگ اب پورے عرب خطے کے نہیں صرف اپنے ملک اور اپنی حکومتوں کے وفادار ہیں۔ اس کو ڈاکٹر بار نے مثال دے کر سمجھایا کہ سعودی کے لوگوں کی وفاداری صرف سعودی کے لوگوں کے ساتھ ہے، دوسرے عرب ممالک اور وہاں کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سے انہیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر! عرب لوگوں کے لیے یہ اس وقت ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اس کے کسی بھی حصے کو زخم لگے تو پورے جسم میں اس کا درد محسوس ہونا چاہیے۔ اس کے برخلاف آج سعودی اور اس جیسے دوسرے عرب ممالک قوم پرستی اور ملک پرستی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر شمول نے جو کہا ہے اس کو سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے اور آپ کو عرب کنٹریز کی اس بزدلی کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جو عرب کنٹری اسرائیل کو کنٹری نہیں مانتی، اسرائیل اس کو ٹیکنالوجی دے کر اس سے دوستی کر لیتا ہے۔ اسرائیل کی کمپنیز سائبر سیکیورٹیز اور نیشنل سیکیورٹی میں اپنی خدمت پیش کرتی ہیں اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ان سارے عرب کنٹریز میں چھائی ہوئی ہیں۔ یہاں تک آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب عرب کنٹریز اندر ہی اندر پوری طرح سے اسرائیل کی غلام ہو چکی ہیں۔ اسرائیل ان کو پیسے دیتا ہے، سیکیورٹی چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے انہیں ٹیکنالوجی دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ لوگ چاہ کر بھی اسرائیل کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ خود ان کی گدی اور ان کی حکومت اسرائیل کے احسانوں تلے دبی ہوئی ہے، اور مزید
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سعودی امبیسڈر یہ کہتی ہے کہ سعودی عرب صرف ایک ترقی یافتہ فلسطین ہی نہیں بلکہ ایک ترقی یافتہ اسرائیل بھی چاہتا ہے، اور سعودی ویژن 2030 کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مڈل ایسٹ کی ساری کنٹریز اس طرح مل جل کر رہیں جس طرح یورپین نیشنز ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی اسرائیل کے کیے گئے احسانات کے بوجھ تلے دب گیا ہے اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ سودا غزہ کے مظلوم مسلمانوں کو اسرائیل کے ہاتھوں بیچ کر کیا ہے۔ اب تو UAE یعنی دبئی اور بحرین نے بھی اسرائیل کو پولیٹیکلی تسلیم کر لیا ہے۔ اس کا مطلب اب اسرائیل اپنی کنٹری کو قائم رکھنے کے لیے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اپنی اسرائیل کے سیلف ڈیفنس کے نام پر ان کو مار سکتا ہے، ان کا جینوسائیڈ کر سکتا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر سکتا ہے، اور یہ عرب کنٹریز اسے کچھ نہیں بولیں گے۔ $25 million, that's peanuts for you. سعودی نے ابھی پبلکلی اسرائیل کو نہیں مانا ہے، لیکن اندر ہی اندر وہ اسرائیل کا چھوٹا بھائی اور اسرائیل کنٹری اس کی بڑی بہن بنی ہوئی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دی تھی کہ سارا عرب یہود کے آگے سرنگوں ہو جائے گا۔ میں عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے، ایک بچے گا۔ سب سے بڑے مجرم وہ ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک اور دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔